رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ دنیا کے سب بچے کھیل کود کے شوقین اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف بالکل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کسی سے کوئی گستاخانہ کلمہ کہا، نہ کبھی کسی سے لڑے جھگڑے، نہ کسی معاملے میں جھوٹ بولا اور نہ کسی سے مکاری کی بات کہی۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اپنی قوم کی تباہ حالت اور جاہلانہ رسم و رواج دیکھ دیکھ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ دل اور افسردہ خاطر رہا کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت اسی غور و فکر میں گزر جاتا تھا۔ عام بچوں کی طرح لغو رسومات سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ ان کو حد درجہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جو لوگ انسانیت کے خلاف برتاؤ روا رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ بتوں کے سامنے آپ کا سر کبھی جھکا ہی نہیں، ان کو عزت کی نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بت پرستوں سے میل جول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا۔ مورخین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں متعدد بار بارش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر خوارگی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں پہلی بار اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے و وسیلے سے بارش ہوئی تھی جس وقت اہل مکہ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ 2 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابو طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں، حالانکہ وہ اس وقت شیر خوار تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام انہیں لائے اور دادا کی گود میں دے دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے ہوئے خانہ کعبہ گئے اور انہیں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، بار الہا، اس بچے کے حق کا واسطہ ہمیں موسلادھار بارش کے ذریعے سیراب کر۔ اسی جملے کو بار بار کہتے اور دعا کرتے رہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آسمان پر گھٹا چھا گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ لوگوں کو مسجد الحرام کے منہدم ہونے کا خوف لاحق ہو گیا۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس وقت بارش ہوئی جب آپ کا بچپن تھا اور جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کوہ ابو قبیس پر گئے تاکہ نبی کی برکت سے دعا مستجاب ہو جائے، جبکہ قریش کے دوسرے نمایاں افراد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابن عساکر نے جہلمہ ابن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا تو لوگ قحط کی صورتحال سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب، وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، آپ تشریف لے چلیے اور بارش کی دعا کیجیے۔ دعا کے لیے گھر سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابو طالب ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگا دی۔ اس بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دعا کرتے ہی ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور جل تھل ایک ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب علیہ السلام نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کے سائے میں آل ہاشم کے مجبور لوگ پناہ لیتے ہیں اور اس کے تصدق میں نعمت پاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کفیل توحید پرست تھے اور دونوں خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں پرورش پائی تھی جو عقیدہ توحید سے معمور تھا۔